چلے آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے ٹیچر شیخ عبدالجبار حافظہ اللہ وہ بتا رہے تھے کہ یہی پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب العالمین وہ کیسا ہے, اس کو آپ سمجھنے کے لیے نا کائنات کا مالک ہے, رب ہے, پالن ہار ہے. یعنی پالن ہار کا مطلب کیا ہے, جو نرش کرتا ہے, رزق کیسے دیتا ہے. کہتے کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے, آئی تھنک وہ ہی واز ان دا FWO یا آرمی میں کنسٹرکشن میں تھے. they were making KKH, جو KKH بڑی ایک 8th ونڈر ہے الحمدللہ پاکستان کا, اور وہ جو خنجرات تک جا رہی ہے and then goes to China. وہ کنسٹرکٹ کر رہے تھے and بلاسٹنگ ہو رہی تھی ماؤنٹین میں, اور سڑک بن رہی تھی, اور it was a tough and process. وہ بن رہا تھا تو کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے جب بلاسٹنگ کی تو ہمیں بہت ہی عجیب سا گول سا ایک اوول سرکولر سا پتھر ملا. it was مطلب اگر پہاڑ اگر بالکل براؤن ہے تو it was dark brown, جیسے وہ پہاڑ سے بلونگ ہی نہیں کرتا. اور ہم نے جب اس کو اٹھایا اور بھارت سے اس کو جو ہلایا تو اس کے اندر جیسے کچھ چیزیں جو ہل رہی ہے. یعنی ہم بچپن میں ہمیں بال زیادہ ہیں, جس بال کے اندر کچھ ہلکا سا ایک پتھر سا ہوتا تھا یا بنٹا سا ہوتا تھا, تو اس کے اندر کوئی چیز ہل رہی ہے, تو ہم نے اس کو ڈرل مشین سے ڈرل کیا, اور وہ اتنا پریسائسلی ڈرل کیا کہ وہ ٹوٹا, اس کے اندر سے بالکل ایک ڈفرنٹ کلر کا ایک ڈفرنٹ چیز, ایک بال ٹائپ کی وہ پتھر نکلا. ہماری کیوریوسٹی بڑھی, ہمارا انٹرسٹ بڑھا کہ یہ کیا چیز ہے, what is this in the depths of mountains, what is it. کہتے ہیں ہم نے اس کو دوبارہ ڈرل کیا اور ایک کھلا تو ایک اور پتھر اس کے بیچ میں چھوٹا نکلا. کہتے ہیں ہماری کیوریوسٹی ہمارا مزید بڑھ گیا, اور ہم نے کہا کہ لیٹس اوپن اٹ, لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ از اٹ. پرلز ہیں, جولز ہیں, روبیز ہیں, کیا ہے اس کے اندر, یا کون سی مخلوق. اس کو توڑا, اس کے اندر سوراخ تھا, اور جس سوراخ کے اندر ایک مکوڑا تھا, اور وہ گرا اور وہ چلنا شروع ہو گیا, اور کچھ دیر بعد جا کے سامنے مر گیا. کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ ان پہاڑوں کے بیچ میں, ان لیئرز آف ماؤنٹینز اینڈ کانکریٹ والز کے بیچ میں ایک مکوڑا یہ پتھر کے اندر, اس کو رزق کون دے رہا تھا, اس کو یہاں پہ زندگی سانس کون دے رہا تھا, اس کو زندہ کس طرح رکھا ہوا تھا. اور اس مدبر نے لکھا ہوا تھا کہ اس کی موت اس پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ یہاں پہ آئے گی. یعنی سبحان اللہ, رازق کیسا, یہ ہے الرزاق, الحمدللہ رب العالمین, یہ ہے رب العالمین الرحمن الرحیم. ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں, اور وہ رب العالمین اور مالک یوم الدین اور کائنات خالق و مالک اور پوزیسر ہونے کی بات بھی it doesn't give us immediate punishment. کیا اس کے رحمان ہونے کی ثبوت نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں زبان سے جھوٹ بولے لگوں اور کوئی آسمان سے اڑتا ہوا تیر آئے میری زبان میں گھس جائے؟ کبھی ایسا ہو کہ میں کوئی چیز چوری کرنے لگوں تو کوئی اوپر سے کلہاڑی اڑتی ہوئی آئے میرا ہاتھ کاٹ دے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں سگنل توڑوں تو کیا ہو کہ اچانک سے جو ہے نا وہ میری گاڑی بالکل بلاسٹ کر جائے؟ لیکن انسان نہ اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. میں کو مثال دیتا ہوں کہ ہم جس نے زندگی میں پہلے دفعہ سگنل توڑا ہوتا ہے رائٹ, اور وہ کیسے توڑتا ہے, بڑا ڈر کے رائٹ, اور بڑا دیکھیں کہ پولیس تو نہیں کھڑی ہوئی, اور وہ توڑتا ہے اور پھر بھاگتا ہے. دوسری دفعہ تھوڑا سا کم ڈر ہوتا ہے, بس ہلکا پھلکا دیکھا اور کر دیا. تیسری دفعہ وہ ایسے ایسے گینگسٹر بننے کی ضرورت ہوتا ہے. چوتھی دفعہ تو ایسے آتا ہے جیسے اس کی والد صاحب کی روڈ ہے, ٹھیک ہے, اور نکل جاتا ہے. لیکن اچانک سے ہوتا کیا ہے کہ ایسے کرتے کرتے اچانک سے ایک دن پولیس فلایا تو اس کو روکتے ہیں کہ بھائی جان آپ لوگ آپ کا چلان, رائٹ. تو رحمان بھی ہے نا وہ امیجیٹلی نہیں پکڑتا. رحمان بھی جو ہے نا وہ سبحان اللہ مہلت دے رہا ہے, لیکن کب میرا بندہ واپس آ جائے گا, کب میرا بندہ پلٹ جائے گا. پھر ایک دن آتا ہے کہ جب اس کی پکڑ ہوتی ہے. اگر دنیا میں مسلمان کی پکڑ ہے وہ تو صرف اس لیے ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ ہم تمہیں اپنی طرف بلا لیں, تاکہ تم پلٹ کے آ جاؤ. تم جو ایسے دعائیں نہیں کر رہے تھے نا, یہ بیماری اس لیے ہے تاکہ تم دعا کرنا شروع کر دو. تم جتنے ایسے صدقہ دینا چھوڑ دیا تم نے, یہ مصیبت اس لیے ہے تاکہ تم صدقہ منت ہی مانگ لو. اور منت بھی جو ہے نا ایک بخیل سے صدقہ نکالنے کا ایک طریقہ ہے ایک حدیث کے مطابق. تم جو اتنے ایسے سے گناہ سے توبہ نہیں کر رہے تھے نا, شاید توبہ ہی کر لو. تم گناہوں کو بھول چکے تھے اور تم ان کی توبہ آج سے کرنا ہی تھی تم نے. ہم تمہیں یہ مصیبت دے رہے ہیں تاکہ ہم تمہارے گناہوں کو اس دنیا میں چھاڑتے ہیں اور تمہیں آخرت میں گناہ نہ ملے, آخرت میں تمہیں اس کی پکڑ نہ ہو. الرحمن, یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. چلے تو مسلمان کی بات ہے. باغیوں کو دیکھ لیں آپ, جو ڈنکی کی چوٹ پہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی بات کر رہے ہوتے ہیں. مطلب میں کفار کی چلے بات دور کی بات ہے, ان کے تو ہے, ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے. مسلمانوں میں سے جو لوگ ہیں جو پردے پہ ٹانٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ عورتوں کو کہ پردہ کرو, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, یہ پرانی دکینوز باتیں اور یہ اولڈ اور سٹون ایج کی باتیں ہیں. اور مردوں کو کہا کہ آنکھوں کے نیچے کرو, وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ کیسی باتیں ہیں, یہ تو کوئی روایت اور ثقافت نہیں ہے ہمارا, ہم ترقی کرنی. مطلب کلیئر, مطلب ایک انسان جو کہ دین سے محبت کرتا ہے اس کا دل بوائل ہونے شروع ہوتا ہے کہ یار یہ کیسی بات کریں, کم آن, ایٹ لیسٹ میک سینس, ایٹ لیسٹ بی لاجیکل اینڈ ریشنل. یا تو تم نہ کہو کہ ہم اسلام نہیں مانتے, ہم مسلمان نہیں ہیں, پھر تم کہہ رہے ہم تمہیں اور ڈیل کریں گے. when you say کہ ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, then such claims and blunders
such hypocrisy, یہ بغاوت ایک انسان غصے میں آتا ہے اور ہمارا دین بھی نہیں ہے. یعنی اسلام میں نے تو نہیں لے کے آیا تھا, میں نے تو نہیں کیا کریٹ, نہ ہی میں نے اس کو بنایا. اسلام کو میں فالو کر رہا ہوں. جس رب کا دین ہے, جس نے اس کو بنایا, جس نے انسٹرکشنز دی, امیجن اس کو کتنا غصہ آتا ہوگا. لیکن کیوں اس نے چھوڑ کے رکھا ہے, مہلت دی ہے کہ ہمارے بندہ شاید واپس آ جائے. Why? Because he's الرحمن مہلت دیتا ہے, محبت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کے, رحمت کے 100 پارٹس ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 99 کو اپنے پاس قیامت کے لیے رکھ لیا اور ایک پارٹ کو اس دنیا میں تقسیم کر دیا, جس کی وجہ سے انسان آپس میں رحم کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جانور آپس میں رحم اور محبت کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ایک جانور اپنے پاؤں کو اپنے بچے پہ نہیں رکھتا یا دوسرے جانور کے بچے پہ نہیں رکھتا, وہ رحمت کی وجہ سے. اللہ اکبر, یہ رحمان ہے. میں ایک دفعہ چھوٹی سی بات بتاؤں, میں ایک دفعہ کعبہ کے بالکل پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں تھوڑی سی ہائٹ پہ تھا تو سامنے طواف ہو رہا تھا, اور میں اسی سورہ اخلاص میں فوکس کرتا ہے. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, رائٹ. یہ سب جو چل رہا ہے, ہم یہ عبادت کر رہے ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور یہ کب سے چل رہا ہے اور یہ کس رب کی عبادت کر رہے ہیں اور رب ہے کیسا. I started pondering upon سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد, ٹھیک ہے, احد اکیلا ہے. کتنا اکیلا ہے کہ مطلب ہمیشہ سے وہ اکیلا ہی ہے, اس کا کوئی دوست, یعنی اس کا کوئی یہ نہیں کہ میرا جگر ہے یار, یہ میرا کمپنی ہے, میں تیرے سے اپنی پرابلمز شیئر کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, میں تیرے سے مدد مانگ. وہ اکیلا ہے, بالکل اکیلا, ٹھیک ہے, اکیلا, ٹھیک ہے, بالکل اکیلا, اور شروع سے ہے اللہ الصمد. اکیلا ہونے کے باوجود تو ایک انسان کو نا ایک خوف آتا ہے, ایک انزائٹی آتی ہے کہ وہ تو پھر ڈیپینڈنسی ہوتی ہے نا, کس پہ کیسے کام ہوں گے. اللہ الصمد, اللہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اچھا, ایک انسان اکیلا ہو, موسٹ پاورفل ہو, کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو, تو ایسا ہستی تو بڑی, تو جو چاہے کر ڈالے. وہ تو ظالم جابر ہو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں, کون ہے جو اسے پکڑے, نہ اس کی بیوی ہے, نہ اس کی اولاد ہے, لم یلد ولم یولد. لیکن اتنا اکیلا اور خالق و مالک اور موسٹ پاورفل ہونے کے باوجود بھی وہ الرحمن ہے. یعنی اس کو سمجھ نہیں آئی اس چیز کی مجھے, مطلب دس از آؤٹ آف ہز پیور مرسی. امیجن ہمارا کوئی مالک ہوتا جو نعوذ باللہ من ذالک ظالم ہوتا. امیجن کوئی ایسا کریٹر ہوتا جو کہ انسانوں کو اٹھا کے جس کو بنایا تھا وہ کر, لیکن نہیں. حدیث میں کیا آتا ہے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی اور اس سے پہلے لکھ دیا انا رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی, غالب رہے گی, اور اس کو اپنے عرش کے پاس لکھ کے رکھ دیا کتاب میں. اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم نہیں ہے, یہ اللہ کی محبت نہیں, یہ اس کا رحمان ہونے کی دلیل نہیں دیتا کہ اتنا اکیلا اور موسٹ پاورفل ہونے کے باوجود ہماری مجائی اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں اس کی ہر ٹائم ضرورت ہے, پھر بھی وہ ہمارے ساتھ رحمان اور ہم باغی ہیں. کین یو انڈرسٹینڈ دس آئرنی؟ دنیا کے پاورفل لوگوں کو دیکھیں, ذرا ان کی ایگزامپل لیں. دے آر ان آپریشن اینڈ پرائڈ. سبحان اللہ, ظلم کرتے, کوئی پتہ چل جائے کہ کوئی ان کے خلاف ہے, چکوا دو جی, انہیں اٹھوا لو, ختم کرا دو جی, ان کی نسلوں کو میں جو ہے نا بلوا دوں گا, تو میں نسلیں یاد رکھیں گی. چھوٹا سا کوئی ایک جو ہے نا وہ ایک شہر کا اگر کوئی امیر بن جائے, یہاں تو رب العالمین ہے, لیکن پھر بھی آپریشن پرائڈ تو کیا, الرحمن الرحیم. بٹ دیر از اے لمٹ, ایک قیامت کے دن آئے گا اور جس دن کفار کو ان کا بدلہ دیا جائے گا. لیکن تو الرحمن میں ہے, الرحیم میں ایک ورڈ ہے, there is no limit, وہ خاص ہے مسلمانوں کے لیے. الرحیم, اس میں کنٹینیوٹی ہے, یعنی رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے, اینڈ فعیل میں کنٹینیوٹی, جو بھی لفظ فعیل کے وزن پہ اس میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. رحیم مینز کہ وہ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ مسلمانوں پہ ایک خاص اس کی رحمت جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ رہے گا, اس میں کنسسٹنسی ہے. وہ مسلمانوں کو بلا کے کہے گا, تو نے یہ بھی گناہ کیا, تو نے یہ بھی گناہ کیا, تو نے یہ بھی کیا, میں دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. انسان کہے گا یار میں تو تباہ و برباد ہو گیا, میں تو ختم ہو گیا. کہیں گے میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں چھپایا تھا نا, چل جا, آج بھی چھپایا, اب تو جا جنت میں جا. یہ ہے رحیم, کنٹینیوٹی. یعنی ہم لوگ نا کسی پہ کبھی رحیم ہوتے ہیں اور کبھی کسی پہ غصہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, اچھے موڈ میں ہوتے ہیں, کبھی برے موڈ میں ہوتے ہیں, کبھی کوئی کام کرتے ہیں اچھا کام پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو کنٹینیوٹی جو ہے نا, کنسسٹنسی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. جن لوگوں میں کنسسٹنسی پائی جائے ان لوگوں کی بڑی تعریف کی جاتی ہے معاشرے میں, ان کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں, اور کتابیں ہاؤ ٹو اچیو کنسسٹنسی ان یور لائف, فلاں فلاں فلاں. تو کنٹینیوٹی کی جو صفت ہے نا, وہ اصل پرفیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحیم ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحیم ہے. یعنی اس میں ان کی وہ رحیمیت جو ہے نا وہ ختم کبھی نہیں ہوگی, کنٹینیوٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور کنسسٹنسی کی جو کوالٹی ہے وہ بھی پرفیکشن اللہ تعالیٰ میں ہے اور پھر ہمیں ملتی ہے. مالک یوم الدین. لیکن تم رحمان الرحیم کا نام سن کے اس میں نہ آ جانا کہ تمہارے سے سوال کبھی نہیں ہوگا. ایک دن آنے والا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا. اور کون پوچھے گا؟ کوئی مینیجر یا جی ایم صاحب نہیں. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک پوچھے گا تم سے. مالک میں آتا ہے آنر اینڈ اتھارٹی. کچھ کے پاس آنرشپ ہوتی ہے لیکن اتھارٹی نہیں ہوتی.
جیسے فار ایگزامپل بہت ساری کوئین ہیں یا کوئی جن پر آنرشپ تو ہے لیکن ہر چیز میں اتھارٹی نہیں ہوتی ان کی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک کیسا ہے؟ دنیا میں تو چھوڑے ہیں اس کی ہے ہی ہے، قیامت کے دن یوم الدین اس کے دن کا بھی مالک ہے اور ہمیشہ ہمیشہ. اور دین جو ہے نا وہ دین سے نکلے. دین بھی کیا یعنی لون، ری پیمنٹ کرنی پڑتی ہے لون کی. تو وہ اس دن کا مالک ہے جس دن واپسی دینے ہوں گے اعمال، یا جزا یا سزا، اس کو کہتے ہیں بدلے کے دن کا مالک. اس دن بدلہ دیا جائے گا، اس دن ری پے کیا جائے گا جو تم کر کے آئے. اس دن کوئی عمل نہیں ہوگا، حالانکہ لوگ روئیں گے اور چیخیں گے اور ان کو رونا کیسا رونا ہوگا.